السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے سوچا ہے کبھی کہ ایک مسجد اور ایک اسٹوڈیو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محترم سبیل اکرام صاحب کی جو موجودہ تراویح کی ویڈیوز ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ بڑا ہی متنازع چل رہا ہے، اور متنازع ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب مسجد کے تقدس کو پامال کیا جائے گا اور مسجد کو مسجد کم اور اسٹوڈیو کی طرح جو ہے نا زیادہ دکھایا جائے گا، مسجد کو مسجد نہیں مسجد کو اسٹوڈیو بنا دیا جائے گا، تو تنازع تو اٹھنا ہے۔ ایک ایسا شخص جو مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، جن کا اپنا ایک مذہبی اثر و رسوخ ہو، اور ان کی طرف سے اس طرح اسلام کی غلط حیت کو پیش کرنا، یہ افسوس کا مقام ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے تراویح کو تراویح نہیں بلکہ تراویح کو کنٹینٹ بنا دیا ہے، تراویح کو عبادت کم اور ویوز لینے کا ذریعہ زیادہ بنا دیا ہے۔ انسان اگر اس طرح کی حرکتیں کرے تو اس سے اسلام کی اپنی جو تشخص ہے اسلام کا اپنا، وہ برقرار نہیں رہتا، اسلام کی روحانی حیت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ جب انسان ایسی حرکتیں کرے کہ تراویح پڑھائے اور آگے تین مائک لگے ہوں، ایکو ساؤنڈ کا سسٹم لگا ہو اور ہائی ڈیفینیشن کیمرے لگے ہوں اور پروفیشنل لائٹنگ ہو، تو انسان کی توجہ اس چیز پر کم ہوتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس چیز پر زیادہ ہوتی ہے کہ میرا پروفائل اینگل کیا آ رہا ہے، میں ویڈیوز کے اندر کیسا دکھ رہا ہوں، میری ریکارڈنگ کیسی ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یوں سمجھے کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ میں ڈائریکٹ ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا، مگر انسان کا تاثر، انسان کا رویہ، انسان کا عمل اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کس نہج کا کام ہے، وہ آیا کہ عبادت ہے یا شو آف ہے۔ آپ نے تراویح کو کنٹینٹ بنا دیا اور اس طرح کہ اتنی اس کے اندر آپ نے غلو کر دیا۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی کا استعمال غلط نہیں ہے، مگر ایک حد درجہ تک، ایک درجے تک ٹیکنالوجی کا استعمال ہو۔ اس قدر ٹیکنالوجی کا استعمال کہ اس کے اندر غلو ہو جائے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں پر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ خود ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ایک مذہبی تشخص ہے، آپ کی ایک مذہبی شخصیت ہے، ایک مذہبی شناخت ہے، اور ان تمام باتوں کے باوجود اگر آپ اس طرح کی غیر معقول اقدامات کریں گے، اس طرح کی اوچھی حرکتیں کریں گے، تو اس سے نوجوانوں کے اندر اچھا پیغام تو پہنچنا بمشکل ہے، اور اچھا تاثر بھی نہیں پہنچتا۔ اچھا پیغام آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا تلاوت ہے قرآن، اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اللہ کا کلام لوگوں تک کم پہنچ رہا ہے۔ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ طریقہ کار اسلام کے تشخص کو بگاڑ رہا ہے، اسلام کی روحانی حیت کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ لہذا اس طرح کی غیر معقول اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور تراویح کو تراویح عبادت سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا انسان کی روحانی حیت برقرار رہے، انسان کا اللہ سے تعلق بھی برقرار رہے۔ اس طرح انسان جب تراویح پڑھاتا ہے یا پڑھتا ہے تو یہ اضافی چیزیں انسان کے خلوص، انسان کے خشوع و خضوع کو ختم کر دیتی ہیں، اور مسجد کا تقدس الگ سے پامال ہوتا ہے۔ تقویٰ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، روحانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا تو ہمارے پاس صرف اور صرف لفظ بچتے ہیں۔ اگر اسلام کے اندر سے روحانیت کو نکال دیا جائے، تقوی کو نکال دیا جائے، تو میرے بھائی پھر ہمارے پاس صرف الفاظ بچتے ہیں، جو الفاظ ایک مطلب کہ دنیاوی آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ علم نہیں ہوتا، علم نالج نہیں ہوتی۔ نالج اور علم کا فرق یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل کا تعلق ہوتا ہے، اور نالج معلومات ایک الگ چیز ہے۔ تو جب ہم اسلام میں سے، اپنے عادات میں سے، اپنے طور طریقوں میں سے، اپنی عبادات میں سے روحانیت کو، خلوص کو، اخلاص کو نکال دیں گے تو پھر کیا بچنا ہے؟ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ 3 لوگوں سے جہنم کو دیکھایا جائے گا، جس میں سے ایک وہ قاری ہے جو اس لیے تلاوت کرتا ہے کہ لوگ اسے اچھا قاری سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید کو ذہن میں رکھا جائے۔ لہذا اسلام کے
اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ایسے غیر معقول اقدامات سے پرہیز کیا جائے تاکہ لوگوں تک اچھا تاثر اور اسلام کی اچھی شناخت پہنچے۔